بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افق ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم عباس۔ آج ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر راشد محمود صاحب موجود ہیں، جن سے ہم کامیابی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو نیٹ پہ سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ نیو جنریشن بہت کمپلیکسڈ ہے، بہت پریشان ہے، کیونکہ اتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اتنی کتابیں ہیں جو اس موضوع کو تقریباً مبہم بنا دیتی ہیں۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا آسان کر دیں کہ کامیابی کا اصل تصور کیا ہے، جس کے اندر جو ہے انسان ہلکا پھلکا محسوس کرے، اس عام بندے کو بھی لگے کہ میں بھی کامیاب ہوں، میں بھی کامیاب ہو سکتا ہوں، میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں، ان کے اوپر عمل کر کے بھی کامیاب ہوا جا سکتا ہے۔ تو ہم ملتے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ کامیابی کا تصور بڑا مبہم کر دیا گیا ہے، جو خاص طور پہ موٹیویشنل بکس ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، انہوں نے اتنا مشکل کر دیا ہے۔ کسی نے اس کے 20 سٹیپ بتا دیے، کسی نے 40 بتا دیے، کسی نے 100 بتا دیے۔ میرے جیسا عام بندہ کیا کرے جس کے اندر جو ہے نا 2-4 ہی صلاحیتیں ہوں اور اس کو اپنے ایکس فیکٹر کا بھی نہ پتہ ہو، تو وہ کیا کرے ایسا کہ کامیابی، اور اس کا اتنا مبہم تصور کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک وہ میٹیریلسٹک بنا دیتے ہیں آپ کو، کہ وہ بل گیٹس کو ہیرو بنا دیتے ہیں کہ دنیا میں یہی کامیاب ہے، بہت بڑی گاڑی والا کامیاب۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ واقعی آپ نے کہا نیٹ پہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا ٹاپک ہے کامیابی، لیکن اس کا بہام اتنا زیادہ ہے کہ ہم لوگ کلیریفائی نہیں ہوتے۔ جب تک آپ اس کو کلیئر پکچر نہیں اپنے مائنڈ میں کرتے، آپ فائنل نہیں ہو پائیں گے کہ آپ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں۔ تو اب کیا کامیابی بڑی کوٹھی والے کی ہے، یا آپ کے پاس بہت بینک بیلنس آ گیا تو آپ کامیاب ہیں، یا آپ بہت شہرت حاصل کر لیں تو آپ کامیاب ہیں؟ یہ ڈیفائن پہلے جب تک نہیں کریں گے آپ کہہ نہیں سکتے کہ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ جس سٹیج پہ پہنچے، عام ایک تو اس کا یہ کنسیپٹ ہے، آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا اور اس کو اچیو کر لیا، اس کو ہم کہیں گے کامیابی۔ لیکن آپ نے ٹارگٹ رکھا، اس کو اچیو کر لیا، اور اچیو کرنے کے بعد بھی آپ مطمئن اور خوش نہیں ہیں، تو آپ کامیاب نہیں گنے جا سکیں گے، کیونکہ وہاں آپ کو جو چیز گھیرے ہوگی نا وہ ریگریٹس ہے، وہ پچھتاوا ہے۔ کسی مقام پہ پہنچنے پر بھی آپ مطمئن نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ کامیاب نہیں ہیں۔ آپ فائنل چیز کو کر چکے لیکن آپ کامیاب نہیں۔ ویسے بھی البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سٹیج حاصل کر لیں کہ لوگ اس کو فالو کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ تو آپ دیکھیں ایک بندہ بہت دولت پا لیتا ہے لیکن کوئی جیسا بننا نہیں چاہتا۔ آپ بتائیے کیا کوئی نمرود بننا چاہے گا؟ دولت تو اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح مختلف شہرت یافتہ کتنے زیادہ لوگ ہوں گے، آپ ان سے پوچھیے آپ یہ بننا چاہیں گے، وہ کہیں گے جی نہیں۔ تو کامیابی کا آسان سا یہ ہے کہ آپ نے اپنی من پسند جگہ پائی اور آپ کا دل بھی مطمئن ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ نے اپنا من پسند ٹارگٹ اچیو کر لیا لیکن سکون نہیں حاصل کر سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک گاؤں دیہات میں ایک عام سا کسان ہے جو پورے دن اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے اور اپنے شام کو بیوی بچوں میں بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے، اور وہ بڑی مطمئن لائف گزار رہا ہے، اور اس کے پاس کوئی جاتا ہے کہ تو نے تو اپنی زندگی برباد کر دی، بالکل تو یہ بھی کر سکتا تھا، تو وہ بھی کر سکتا تھا، تو اس کو تھوڑا سا کہ کیا وہ کامیاب ہے؟ بالکل، بہت بہت اچھی بات آپ نے چھیڑ دی۔ یقین جانیے یہی لائف ہے۔ آپ نے ایک دور دراز گاؤں ہے اور اس میں، بلکہ میں ضمناً آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ مستنصر حسین تارڑ کی ایک بک میں وہ لکھتے ہیں کہ ایسی سیر سپاٹے کی انہیں عادت تھی، تو شاید ہنزا ویلی کی جانب کہیں ان کا کوئی سفر تھا، تو ایک جگہ بس رکی، ادھر وہ کہتے ہیں جی ایک آدمی بیٹھا ہوا کچھ ناشپاتیاں بیچ رہا تھا، سستے زمانے تھے۔ میں نے اس سے کہتے ہیں پوچھا کتنے کی کلو دے رہے ہو، تو اس نے کہا کہ 5 روپے کی کلو۔
اب وہ مجھے یوں لگا کہ اس کے پاس ٹوٹل 3 کلو ناشپاتی ہوئے گی. تو میں نے اسے یہ 15 روپے نکال کے دیے اور اسے کہا یہ ساری تول کے مجھے دو. مستنصر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر 15 روپے رکھ کے ہاتھ بند کر دیا. کہنے لگا بابا جتنی آپ نے کھانی ہے بس اتنی لو, ساری تمہیں بیچ دی تو میں سارا دن کیا کروں گا. یعنی کہ وہ اس کو وہ ایکسٹرا ناشپاتیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ میں نے سارا دن کرنی ہے, کیونکہ وہ ان کو بیچ کے انجوائے کر, وہ ان سے جان نہیں چھڑا رہا. آج کے دور میں آپ دکاندار کو جائیں اسے کہ یہ پوری دکان مجھے پیک کر دو, آپ اس کو پیمنٹ کرے تو کر دے گا. لیکن آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. میں اپنے علاقے میں ایک جگہ سے خالص دودھ ملتا ہے, وہاں یہ عید میلاد النبی کے لیے گھر والوں نے کہا کہ جی آپ نا وہ دودھ لا دیجئے کوئی 12 kg کے قریب, تو ہم نے وہ کھیر بنانی. تو میں اب گیا ہوں, اب میں نے 1200 روپیہ وہ نکالا ہے. دودھ پہ کافی رش تھا اور اس دن شاید دودھ بھی کم پڑتا ہے, تو میں نے اس کو 1200 روپیہ دیا. میں نے کہا جی 12 لیٹر دودھ دے دیجیے. تو اس بندے نے یقین مانی, مجھے کہہ رہے جی دودھ تو تھوڑا ہے, یہ تقریباً اس کے وہ جو بالٹی یا وہ تھا برتن اس میں 40 کلو سے زیادہ 40 لیٹر سے زیادہ دودھ ہوگا, لیکن اس نے مجھے نہیں دیا. اس نے کہا جی یہ جو گاہک کھڑے ہیں نا 1-2 کلو والے, ہم صرف ان کو دیں گے, آپ کو نہیں. تو سو کامیابی یہ ہے کہ وہ جو کسان آپ نے بات کی ہے, وہ جو کام کر کے آ کے اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے وہ جو کہہ کے لگاتا ہے, وہ جو خوشی مناتا ہے, اور وہ جو کھانا کھا کے ہضم کر کے رات کو سوتا ہے نا, یہ سکسیس ہے. یہ میرا حل شاید بل گیٹ کے حصے میں نہیں ہے, یہ میرا حل شاید سٹیو جونز کے حصے میں نہیں آئی. اگر آئی ہوتی تو آپ اس کی آخری دنوں کی تصویریں دیکھیں, شاید آپ کو ترس آئے گا کہ یار یہ اس کی زندگی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں نے گاؤں کے کئی کسان دیکھے ہیں, ان کا جنازہ دیکھا تو مجھے اکثر لگتا تھا کہ یہ بھی ہنستے ہوئے سوئے ہیں. اور لیکن جب میں نے سٹیو جونز کی ڈیڈ باڈی دیکھی تو مجھے بہت ترس آیا, کیونکہ یوں لگ رہا تھا کہ یہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. حالانکہ وہ بندہ جس کے پاس اس درجے کا سرمایہ, تو مجھے تب کامیابی کا فرق پتہ چلا کہ کامیابی بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے. کامیابی ہے کہ آپ کا من چاہا ٹارگٹ کہ میں نے یہ گندم کے بیج بوئے ہیں, اس کی فصل لہلہاتی ہوئی میں دیکھوں, اور آ کے خوشی سے گھر والوں کے ساتھ جیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اس پروگرام سے پہلے جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے. جی بالکل. میرے خیال میں کامیابی کو جیسے آپ نے شروع میں بہت اچھا تعارف کروایا, کسی نے 40, 30, 50 اور 100 تک بھی سٹیپس بتائے. میرا خیال ہے کہ 2 بنیادی سٹیپ ہیں. یہ کوئی بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو ان قدموں پہ چل کے آگے راستے پہ پہنچنا ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہے خواب, یعنی کہ ٹارگٹ. آپ جب خواب ہی نہیں دیکھتے, جی بالکل یہ وہ پھر آپ دیکھیں نا, وہ ساری اس کی ایکسٹینشنز ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہے مین ٹارگٹ, پھر اس کا سب ٹارگٹ, پھر پر اینم ٹارگٹ, پھر پر جو ہے وہ منتھ ٹارگٹ, پھر پر ویک ٹارگٹ, پھر پر ڈے ٹارگٹ. وہ پھر آگے ایکسٹینشن. پہلا تو کلیئر ہو گیا, پہلا ہے کہ ٹارگٹ آپ کا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور ٹارگٹ بناتے ہوئے آپ اپنے ایکس فیکٹر کو بھی رکھیں. اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے تو اپنا ایکس فیکٹر ہی نہیں پتا. تو سمپل سی بات, ایکس فیکٹر ہے جس کام کو کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے, آپ کو ٹائم کا احساس نہ ہو, اور آپ کو اس کے ختم ہونے پہ بھی تھکن نہ ہو, وہ آپ کا ایکس فیکٹر ہے. بچہ ہے, اس نے گھڑی کھولی, جی بالکل, گھڑی کھولی, علیحدہ پرزے کر دیے, پھر جوڑے, پھر بنایا, اور وہ ہلکی پھلکی بھی چلی, اس کو پتہ ہی نہیں چلا 4 گھنٹے لگے, اسے پتہ ہی نہیں چلا رات کے کھانے کا ٹائم گزر گیا. اور پھر اس کے بعد جسٹ اس کا ٹک ٹک سن کے اس کو یوں لگا کہ میں نے کھانا کھایا ہوا اور وہ خوش ہے. دیٹ مین کہ یہ اچھا, بہت سے لوگ یہ اس میں جو موسیقی کے پروگرام ہے اس میں بھی گھنٹوں لگاتے ہیں, فلموں میں بھی بہت گھنٹوں لگاتے ہیں, بڑی راحت بھی ملتی ہے, خوشی بھی ملتی ہے, ہر بندہ اپنے آپ کو گلوکار سمجھ رہا ہے, ٹک ٹاک بنا رہا ہے. کیا یہ بھی کامیابی؟ یہ کلنگ آف ٹائم ہے. کلنگ آف ٹائم میں اور ایکس فیکٹر میں فرق ہے. کیونکہ آج ہر بندہ اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھ رہا ہے یا بہت بڑا ایکٹر, اس کو فالو کر کے بھی وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے. جی مرضی ہے اس کی, لیکن وہ سکون اگر تو وقتی ہے تو پھر ایکس فیکٹر نہیں ہے. اگر دائمی, آپ نے ایک پکچر 40 دن پہلے بنائی تھی, ابھی بھی سوچ کے مزہ آ رہا ہے. آپ نے ایک پکچر 3 سال پہلے بنائی تھی, سوچ کے مزہ آ رہا ہے, وہ آپ کا ایکس فیکٹر ہے. کل کی ٹک ٹاک آپ کو فضول لگ رہی ہے, یار کیا میں نے ٹائم ضائع کیا تھا, تو دیٹ مین دس از ناٹ یور ایکس فیکٹر.
تو ایکس فیکٹر کو بیس بنا کے آپ نے خواب دیکھا, ٹارگٹ سیٹ کر لیا, یہ پہلا قدم ہے. اس کے بعد دوسرا جو قدم ہے وہ کوئی فلسفیانہ چیزیں کتابیں ضروری نہیں ہیں, سمپل فارمولا ہے محنت, اور اس کی اگلی ایکسٹینشن ہے لگاتار, یعنی کہ اسٹرگل اینڈ کنسسٹینسی. فرسٹ از ڈریمنگ, دین اسٹرگل, اینڈ اسٹرگل ود کنسسٹینسی. آپ خود بخود اپنے ٹارگٹ کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. کوئی لمبے چوڑے فلسفے, کتابیں, کامیابی کے کلیے, گولڈن ورڈز, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں ہرن کا بچے کی پیدائش اگر آپ دیکھیں تو ہرنی بچے کو قدرت انتظام کرتے ہیں, اس وقت جنم دیتے ہیں جب ارد گرد گھاس ہوتی ہے سبز اور اونچی گھاس ہوتی ہے, اور جو ہی ہرنی بچے کو جنم دیتی ہے وہ کچھ لمحوں کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے, اور اگلے دن وہ دوڑنے لگتا ہے, چلنے لگتا ہے, اور وہ گھاس, ہری گھاس میں ہی اسے چھپنا, اسے اپنے دشمن کی پہچان, اس کی چال وہ چند دنوں میں سمجھا دیتی, اور یہ ساری باتیں اس کی میموری میں فیو ڈیز میں وہ کنورٹ کر دیتی ہے, اور اصل میں اس کو بھاگنا سکھا دیتی, اور یہی اس کی بقا ہے. لیکن پھر بھی کوئی ہرن پکڑا جاتا ہے تو یہ اس کی قسمت یا شکاری کی چالاکی. لیکن اس کے برعکس ہمارے بچے دیکھیں, انسان کا بچہ دیر سے چلنا سیکھتا ہے, دیر سے سمجھ بوجھ ڈیویلپ کرتا ہے, لیکن بڑی جلدی کیپچر ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بس انہی فلسفیانہ چیزوں میں پڑا ہوتا ہے. شاید ہرنوں میں کوئی فلسفی نہیں ہوتے, اس لیے وہ جلدی کنسسٹینسی کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ اور کنسسٹینسی سمپل یہ ہے کہ دیکھیے محنت اور لگاتار محنت یہ دو الگ الگ چیزیں. میں نے دیکھا ہے کہ میرے اپنے بھی جاننے والے کچھ لوگ ہیں, میں نے انہیں کوئی ٹارگٹ دیا تو انہوں نے 3 دن رات لگا کے اس بچے نے وہ کام, کم از کم 10 دن کا تھا, وہ میرے پاس 3 دن میں واپس آ گیا. میں بڑا خوش ہوں من کا اور بڑا حیران بھی, لیکن مجھے تھا یار یہ بندہ بہت آگے جائے گا, اتنا زیادہ کام کی اس کی سپیڈ. لیکن پھر مجھے اس کا دوست ملا 10 دن کے بعد, میں نے کہا یار اس نے اور کیا کیا کیا, کہہ رہے سر اس دن کے بعد سے وہ فارغ ہے. یعنی کہ اب اس نے وہ 3 دن کام کر لیا, اب اس نے 10-15 دن کسی دوسرے کام کو ہاتھ نہیں لگانا, جو کوئی دوسری اسائنمنٹ تھی ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا, اب اس نے اپنی نیند سونا اور جاگنا ہے. پھر وہ 10-15 دن کے بعد اٹھے گا, پھر 3 دن سوئے بغیر وہ ایک ٹارگٹ اچیو کرے گا. تو یہ وہ محنت بلا شبہ کر رہا ہے, اور انتہائی محنت کر رہا ہے, لیکن اس میں کنسسٹینسی نہیں ہے, کانسیکوینسز نہیں ہے کہ وہ ایک تسلسل سے نہیں. جیسے دیکھیں ظہر پڑھی تو اس کے بعد عصر کی طلب اور سوچ, عصر پڑھی مغرب کی طلب سوچ, یہ کیا کنسسٹینسی. اور اگر آپ نے فجر پڑھ لی پھر عشاء بس پڑھی اور پھر اگلے دن فجر نہیں زور پڑھی اور صرف مغرب پڑھی, تو اس کا مطلب کنسسٹینسی نہیں ہے. یہ قدرت اور ایمان, اللہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے کہ اس طرح جو ہے نا ڈسپلن کے ساتھ لائف گزار. اور ڈسپلن دیکھیں کہ رکوع سے پہلے سجدہ نہیں ہے, سجدے سے جو ہے وہ کس انداز میں, یہ ساری جو ایک ترتیب ہے نا, ایک میکینیکل انداز ہے, اور یہی کامیابی کی طرف ہے. مجھے اس ٹائم مولانا روم کی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا کچھوا خرگوش سے بہتر ہے, کیونکہ اس کے پاس بڑا کھلا وقت ہوتا ہے ارد گرد کی چیزوں سے واقف ہونے کا, جو کہ خرگوش کے پاس نہیں ہوتا. اس نے چھلانگے مارتے ہوئے ٹارگٹ تک پہنچ تو جانا ہے, لیکن جو اس نے جو کچھوا جس طرح سیکھتا ہوا جائے گا نا آہستہ آہستہ, سلو لرننگ بہتر رہتی ہے. بہت زیادہ. کئی لوگ ایسے ہیں کہ ہم سلو لرنر ہیں, ہمیں چیزیں دیر سے سمجھ آتی ہیں. بہت زیادہ بہتر ہے. دیکھیے نیٹ پہ بیٹھ کے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں, اپنے موبائل کی ڈکشنری سے کسی ورڈ کو دیکھنا اور پرنٹ ڈکشنری سے ورڈ کو دیکھنا, یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جو آپ پرنٹ سے دیکھتے ہیں نا یہ کبھی بھولتا نہیں ہے, نیٹ سے دیکھا ہوا کبھی زیادہ یاد نہیں رہتا. تو لہٰذا سلو لرنر کو کبھی بھی برا مت سمجھیے, وہ دوسروں سے بہت بہتر ہوتا ہے. اور بچوں کو یہ 2 چیزیں سکھائیے, خواب دیکھنا, لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ صرف خواب دیکھنے سے زیادہ بری بات اور بھی کوئی نہیں ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ خواب دیکھنے کا مطلب ہے بس خواب ہی دیکھتے رہنا. خواب دیکھ لیا, جی چلیں کوئی ہم نے سوچ لیا خواب کہ ہم نے یہ بننا ہے, اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا لے, وہ اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے یا اس کے اندر محنت کریں, اسے متعلقہ سکلز سیکھیں. یہ کہتے ہیں نا آپ اپنے آپ کو جانو, صلاحیتوں کو دیکھو, اپنے وہ SWOT انالیسس کرو, یہ کرو وہ کرو. یہ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں بتائیے وہ کتنے کامیاب ہیں.
آپ کامیاب بندے سے کبھی پوچھ کے دیکھیں SWOT انالیسس کیا، وہ کہے گا نہیں یار جی جی SWOT انالیسس کریں، لازمی کریں، لیکن چند لمحوں کے لیے بازار جانا ہے تو آپ نے کتنی دیر لگے گی کہ پرس نکال کے دیکھنا ہے پیسے کتنے. جو بازار جانے سے پہلے پرس نہیں اپنا دیکھتا وہ خرید کے بھی کچھ نہیں لائے گا. تو وہ جو پرس دیکھنا ہے نا، یہ SWOT انالیسس ہے. کتنے ہیں، کتنے خرچ کیے جا سکتے ہیں، واپسی پہ بھی میرے پاس کتنے ہونے چاہیے. اگر آپ گئے 2000 تھا، 2000 کی چیزیں لے لی، واپسی پہ 4 کلومیٹر دور گھر ہے، اب آپ پیدل آئیں گے، رکشہ نہیں لے سکتے نا. تو یہ SWOT انالیسس اتنا سا ہے. تو بچے نے خواب دیکھا اور پھر بس اس میں لگ گیا اور تھوڑے لمحے کھڑے ہو کے دیکھ لیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کیا سر ایک کنفیوژن اور بھی دور کر دیں. جی وہ یہ کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنی اسٹرینتھ دیکھیں، اپنی ویکنیسز وغیرہ دیکھیں، تو اسٹرینتھ پہ زیادہ فوکس کرنا ہے، ویکنیسز پہ کرنا ہے، یا ویکنیسز جو ہیں پہلے ان کو جو ہے نا اسٹرینتھ میں بدلنا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس طرح میرا نہیں خیال کہ بندہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ضروری ہیں. آپ کو اپنی ویکنیس سے آگے ہی ہونی چاہیے. لیکن آپ سائیکل چلانے سے پہلے اگر یہی دیکھتے رہیں گے یار میری ٹانگیں ذرا زیادہ مضبوط ہو جائیں میں پھر سیکھوں گا، میرا حل ممکن نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹانگیں، جی بالکل، اور تھوڑی حوصلہ رکھتے ہوئے پتہ ہے آپ کو ٹانگیں ویک ہیں تو آپ نے چڑھائی نہیں زیادہ بھی چڑھانی. جی جی آپ نے اسٹریٹ رستے کا انتخاب کرنا ہے اور جمپ آنے ہیں تو کوشش کرنا ان سے اوائڈ کر لیا جائے. لیکن یہ نہیں کہ بس اس ویکنیس پہ، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی طاقت بڑھانے پہ لگ گئے کہ پہلے طاقت بن جائے، میرے پاس یہ کچھ ہے تو وہ اس طرح سے ہے. تو یہ دونوں چیزوں پہ اتنا زیادہ نہیں، بس بچے کو خواب دیکھ کے پھر اس کو تعبیر میں بدلنے کی طرف کرنے کا کریں. بلکہ ہمارے تو استاد جی کہا کرتے تھے کہ مطلب ایک بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو خواب دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن صرف خواب دیکھنے سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہے. اچھا آخری سوال سر، جی سر، یہ بتا دیں کہ کتنی پلاننگ کی جائے اور کب جو ہے نا عملی طور پہ سامنے آ جائے؟ کچھ لوگ بہت ہی اوور تھنکنگ کرتے ہیں، ٹو مچ سوچتے ہیں، بہت تیاریاں کرتے ہیں، بہت لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. ایسے کتنی تیاری اور کب جو ہے نا پریکٹیکل میدان؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 100 قدم چلنا ہے نا تو صرف 2 سے 3 قدموں جتنا وقت لیجئے سوچنے کا، باقی چلنے کا وقت لیجئے. 100 قدم چلنا ہے، 90 قدموں کا وقت سوچنے پہ لگا دیے تو اب طے کرنے کے لیے صرف 10 قدم کام سکھاتا ہے. آئی تھنک ہمیں جب ہم پریکٹیکل زندگی میں شامل ہوتے ہیں تو تب اس دن سیکھنا پہلا دن ہوتا ہے. کوک کی بوتلیں اب اتنی ہو گئی ہیں کہ دنیا کے ارد گرد میرے خیال 6 چکر 6 غلاف بن سکتے ہیں. تو پہلے ایک پورے سال میں وہ 3 درجن بھی شاید نہیں ہوئی ہوں گی. تو اگر وہ تب بھی یہ ٹارگٹ رکھ لیتے تو شاید آج یہ پورا ہی نہ ہو پاتا. تو اس لیے بسم اللہ کریں، آگے بڑھیں، خواب دیکھیں، محنت اور کنسسٹنسی. میرا حال اگلے اقدام خود ہی طے ہوتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے. بہت سی مشکلوں کے حل آپ نے جو ہے نا آسان کر دی ہیں. جی بالکل بالکل، ہمارا تو ٹارگٹ ہی ہے جی کہ انشاءاللہ اچھے اور آسان طریقے سے عام فہم انداز میں لوگوں کو بتایا جائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ.